we have gathered here this evening to celebrate the birth of Hazrat Abbas alayhi salatu wassalam. Before I start this mahfil, I would like to present one munajat of Hazrat Abbas alayhi salatu wassalam, and I request you to recite one salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. یا حضرت عباس مدد کے لیے آؤ، شبیر کا صدقہ شبر کا تصدق میری حاجت کو دلاؤ، شبیر کا صدقہ یا حضرت عباس کے لیے آؤ، شبیر کا صدقہ شبر کا تصدق میری حاجت کو دلاؤ، شبیر کا صدقہ میں پنجتن پاک کا دیتا ہوں قسم اب یا شاہ اسرب، مطلب میرے دل کا میرے خالق سے دلاؤ، شبیر کا صدقہ یا حضرت عباس کے لیے آؤ، شبیر کا صدقہ شبر کا تصدق میری حاجت کو دلاؤ، شبیر کا صدقہ میں پیاسی سکینہ کی قسم دیتا ہوں عباس، جلد آؤ میرے پاس، یہ وقت نہیں دیر کا اعجاز دکھاؤ، شبیر کا صدقہ یا حضرت عباس مدد کے لیے، شبیر کا صدقہ شبر کا تصدق میری حاجت کو دلاؤ، شبیر کا صدقہ جو لا ولدا فاک میں ہو مستر و نالا، ان کو شہ ذیشان اصغر کے لیے دولت اولاد دلاؤ، شبیر کا صدقہ یا حضرت عباس مدد کے لیے آؤ، شبیر کا صدقہ شبر کا تصدق میری حاجت کو دلاؤ، آنکھیں میں ملوں چار دم معصوم کی تربت، حج بھی ہو میسر للہ رے میری رہبری کرنے کو تم آؤ، شبیر کا صدقہ یا حضرت عباس مدد کے لیے آؤ، شبیر کا صدقہ شبر کا تصدق میری حاجت کو دلاؤ، شبیر کا صدقہ صدقہ علی اکبر کی جوانی کا تصدق، اصغر کا تصدق جو کہ بیماروں نے جلد شفا دو، شبیر کا صدقہ یا حضرت عباس مدد کے لیے آؤ، شبیر کا صدقہ شبر کا تصدق میری حاجت کو دلاؤ، شبیر کا صدقہ بر الہ باب الحوائج کمر بن ہاشم سقائے سکینہ علمدار لشکر حسین کا واسطہ، جتنے مومنین و مومنات یہاں موجود ہے یا نہیں ہے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہو، ان کو ہر ایک بیماری سے بچا لے، جو بیمار ہے ابو الفضل عباس سے صدقے میں سب بیماروں کو شفاء کامل عطا کر، برمنگم میں ایک مومنہ بیمار ہے، پروردگار اس مومنہ کو شفاء کامل عطا کر، یہاں پر بہت سے مومنین چند مومنین بیمار ہے، ان بیماروں کو شفاء کامل عطا کر، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنقر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صلوات بر محمد وآل محمد. The verse of the Holy Quran, the verses of the Holy Quran which I decided to present this mahfil this evening are the verses which you can find immediately after Surah Al-Fatiha. These are the first verses of Surah Al-Baqarah, in which Allah subhanahu wa ta'ala tells us, I begin in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Alif Lam Mim. This is Alif Lam Mim. In other places, Alif Lam Ra. You will find in many places such short verses. And these are known as Huruf Muqatti'at. And these all have meanings. Allah subhanahu wa ta'ala cannot reveal anything which has no meaning. The meaning may not be understood by you or me, but they have meaning. And the meaning of these huruf muqatta'at are known by Allah subhanahu wa ta'ala, and only those whom Allah subhanahu wa ta'ala has given them complete knowledge of the book. Now I'm just giving you some hints. Now it is upon you to go deep and research. Who are these people? Because if I start telling you now, then it will take another 1 hour. And I want to talk about the life history of Hazrat Abul Fadl al-Abbas alayhi salam. The important message that Allah subhanahu wa ta'ala is giving us in these verses after Alif Lam Mim. ذَلِكَ الْكِتَابِ, this is the book, لَا رَيْبَ فِيهِ, and there is no doubt in it. No doubt. And هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, it is a guidance to those who are God conscious.
who are pious. You see, criteria in Islam is piety. If you are more pious than me, you are more honored in the eyes of Allah than myself. If a black person is more pious than a white person, that black person is more honored in the eyes of Allah than the white person. In the eyes of Allah, there is no discrimination. The criteria is piety. Hudal lil muttaqin. This book is a guidance for those who are God conscious. And now Allah subhanahu wa ta'ala is explaining, is giving us the qualities of a pious person. Who are these? Alladhina yu'minuna bil ghayb. They are those who believe in the unseen. Those who say that we can't believe in Imam who is not seen. This verse replies them that if you are God conscious, then believe in the unseen. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Not only that, wa yuqimuna salat, and those who establish prayer. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, and whatever is given to them, they spend in the way of Allah. Then, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, and they believe in that which is revealed on you, that is Quran. وَيُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, and those books which were revealed before you. Not only this, but those books which were revealed before you. But since today, Tawrat, Injil, Zabur have been incorporated in the Holy Quran, so everything is there in the Holy Quran. Minuna bima unzila min qablik. And then the last, which I want to say today, is وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, and they are sure of the world hereafter. You have to be sure, not to say, oh, I believe, yes, there is akhirat. No. You have to be sure. We believe in that Allah subhanahu wa ta'ala, who is watching each and every action of mine. Even a second passes away that Allah subhanahu wa ta'ala sees my action. No. There is nothing, no time that I can see that let me commit sin, because Allah at the moment is not watching me. What do we recite in Ayatul Kursi? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. He does not even doze like this. So when people are tired in Majlis, they start dozing. And the reciter should know that now you should get down. Wala naum. And he does not sleep. We sleep. Nabi Musa said to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, why don't you sleep? This is a very strange question. Why don't you sleep? And Allah subhanahu wa ta'ala sent 2 glasses of jar only, of glass. Said, oh Musa, you hold this. Hold this properly. Musa held these 2 jars of glasses. And he was tired. If you are told 24 hours to hold it, I can't do it. And he held it. Immediately Musa slept. And the glasses were broken. Allah said, oh Musa, you could not hold 2 glasses of jar of glasses
As soon as you slept, they broke. If I sleep, this world will not be there. You see, when you watch TV, you have remote control, no? You control your program. Sometimes BBC, sometimes Sky Channel, sometimes favorite Star Plus. But don't forget that our remote is in the hands of Allah. We breathe, we eat, we talk. The remote is in the hands of Allah. If He wants to shut any time, and we are gone. So, I really appreciate the services of those people who come forward to teach people, to teach students Quran. When there was a time I could do so, but now I am a bit helpless, but I'm doing my job in my way. I have been really appreciating the services of Tahreek-e-Tarsil-e-Quran in America. It is run by Brother Khalfan, Onali Khalfan. For many years today, he has been distributing free Holy Quran to all people and to all non-Muslims. Imagine. It is one of the great service of Islam. So, it is important that we study the Holy Quran, study the meaning of the Holy Quran, and don't stop there. After studying, try to implement whatever you have studied in the Holy Quran. Salawat bar Muhammad wa alayhi. Tonight, this evening, we are here to celebrate the birth of Hazrat Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wassalam. Hazrat Abbas alayhi salam's father is Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Which believers need no introduction. The merits of Ali are so much that we can end our life, but the merits will not come to an end. Every merit, every fadilat of Ali you narrate, you get another merit. It is incomplete. And it is well known that Imam Ali alayhi salam, when he lost his wife, Bibi Fatima Zahra salamullahi alayha, he called his brother Aqil. Aqil was a well-known genealogist. And he called him and asked him to search for a lady whose ancestor, who is a descendant of that family, which is famous in bravery and heroism. And Hazrat Aqil alayhi salam advised his brother to marry Ummul Banin from the Kabila of Kilab. Now, just try to think. An Imam as great as Imam Ali is seeking advice from his brother. That means Imam Ali is telling us that don't say that you know everything. I know fiqh, I know Quran, I know history, I know philosophy, I know mantiq, I know what. There are branches. There are some scholars who are very clever in fiqh. There are some scholars who are clever in history. There are some who are clever in other fields. And Imam Ali alayhi salam is guiding us that seek advice. Look, I am seeking advice,
but seek advice from the right person. And then Imam Ali says, I want to marry from such a lady, descendant of that family which is well known in bravery, so that I get such a brave son who can support the mission of Hussein in Karbala. That means what kind of offspring you want, what kind of children you want, you have to plan before selecting a wife from which family you want to get married. The environment of that family will affect you and your children. Not that I went on the road, I saw a girl, he laughed at me, and I laughed at her. I come and tell my daddy, Daddy, no. Oh, yeah, she laughed. No. This is a wrong step. Everybody will laugh. But in the beginning there is a laughing, but in the end you will cry. Salawat bar Muhammad. Then, so Imam Ali says to his brother Aqil, go to the father of Al-Banin and ask my hand on her. Take a message. And Hazrat Aqil comes to the father of Al-Banin, proposes her for Imam Ali alayhi salam. And this proposal is immediately accepted. Now Al-Banin comes to the house of Imam Ali alayhi salam. She is so careful in taking care of Imam Hassan and Hussein that she tells her husband Imam Ali that don't call me Fatima, because if you call me Fatima, Hassan and Hussein will remember their mother. History narrates that this lady, Al-Banin, there is no other lady who loved her stepsons so sincerely as Al-Banin. And when this Kafila was back in Medina, when it was back in Medina, Bibi Zainab Salamullahi alayha used to visit Al-Banin and condole her, present her condolence to her on the death, on the martyrdom of 4 sons of Al-Banin. You know the meaning of Al-Banin? Mother of sons. And he had 4 sons. Abbas, Abdullah, Jafar and Osman, and all 4 were martyred in Karbala. This is the lady who sacrificed her 4 sons for Islam. And after the martyrdom, she used to tell people, now don't call me Al-Banin, because all my sons have been martyred. This was Al-Banin. And Hazrat Abbas alayhi salam was born on 4th of Shaban, Hijri 26. In the childhood, Hazrat Abbas alayhi salam was sitting on the knee of his father, and Imam Ali alayhi salam, historians have narrated this, that Imam Ali alayhi salam used to hold both his small hands and kiss those both hands and cry. Al-Banin is asking, why you are crying? And Imam Ali alayhi salam tells her, the future, I am telling you the future of this child, that he will sacrifice his both hands. This is Hazrat Abul Fadl al-Abbas alayhi salam, who is known as
Qamar Bani Hashim, the moon of the family of Hashim, who is known as Sakai Sakina, the provider of water, who is known as Babul Hawaij, the door of the needy people. Anybody who asks Allah subhanahu wa ta'ala with the wasila of Hazrat Abbas, his wishes are fulfilled. Inshallah, today all those who are here and all those mu'min mu'minat who have not been able to come here, may Allah fulfill all their wishes. بحق أبو الفضل العباس عليه الصلاة والسلام محمد وآل محمد صلوات. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عباس سے بہت محبت تھی. ایک مومن امام حسین کی زیارت کے لیے وہ جایا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا شہزادی تشریف لائی ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ شہزادی نے منہ پھیر لی. یہ شخص پریشان ہو گیا، میں نے کیا کیا؟ دوسری بار جب خواب میں آئی شہزادی، کہنے لگے میری شہزادی میرا کیا قصور ہے؟ کہاں تو میرے فرزند کی زیارت کو نہیں جاتا ہے؟ کہا یہ شہزادی میں حسین کی زیارت کے لیے تو بہت جاتا ہوں. کہا ہاں حسین کی زیارت کو جاتا ہے، لیکن میرے عباس کی زیارت کو کیوں نہیں جاتا؟ یہ وہ عباس ہے کہ جب کربلا پہنچتا، کربلا پہنچتے ہی جب فرات کے کنارے خیام لگا دیے گئے اور حکم آیا کہ ان خیموں کو نکال دو، حضرت عباس کو جلال آ گیا. کس کی طاقت ہے کہ ان خیموں کو ہٹائے؟ امام حسین علیہ السلام نے بھائی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا عباس ہٹاؤ خیمے، کل یہ دنیا نہ کہے کہ حسین نے پانی کے لیے لڑا. حکم امام کی تعمیل، یہ وہی عباس ہے کہ عاشورے کی رات جب شمر امان نامہ لاتا ہے اور کہتا ہے عباس ہم کو تو حسین سے کام ہے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم اور اپنے بھائیوں کو لے کے چلے جاؤ، یہ میں امان نامہ لے کے آیا ہوں. حضرت عباس نے امان نامہ کو دیکھا اور کہا آئے افسوس، میرے لیے امان نامہ، فرزند فاطمہ کے لیے امان نامہ نہیں. امان نامہ لے کے پھاڑ دیا. یہ تھے عباس. اور ایک مرتبہ، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، یہ مت سمجھیے کہ وہ دونوں کٹے ہاتھ میں اب طاقت نہیں ہے. علم کو دیکھ کر، علم کو چوم کر عباس کے ہاتھ کو یاد کرو کہ اب بھی اس میں طاقت ہے. جس طرح علی نے کب آنکھ کھولی؟ جب پیغمبر اسلام تشریف لائے. بالکل اسی طرح عباس نے اس وقت آنکھ کھولی. سب سے پہلے زیارت کی تو چہرے امام حسین. کبھی بھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا مولا کو، آقا مولا پکارا. بس ایک بار کربلا میں جب مولا نے فرمایا آقا جب میں دنیا میں آیا تھا پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی، اب میں جا رہا ہوں
لیکن آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن کس طرح کروں؟ میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ مولا نے تیر کو نکالا، مولا نے خون کو صاف کیا، اور عباس نے کہا مولا میری بھی ایک خواہش۔ مولا نے کہا عباس میری بھی ایک خواہش ہے، جب سے تو بولنے سیکھا ہے تب سے مجھ کو آقا کہہ کے پکارا، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ بس اس وقت عباس نے کہا بھائی بھائی، اور دنیا سے جنت کی طرف روانہ۔ اب تک ان دونوں ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ متوکل کے زمانے میں انہوں نے ٹیکس لگایا کہ زائرین رک جائے، زیارت کے لیے مت آئے۔ لوگ ٹیکس دیتے گئے، زیارت کے لیے گئے۔ اب متوکل نے کہا کہ ایک ہاتھ دینا پڑے گا، ہاتھ کٹا کے جا رہے، دونوں ہاتھ دینا پڑے گا، کٹاتے چلے۔ اب دونوں پیر کٹانا پڑے گا، کٹا کے چلے۔ ایک مومنہ بغداد کے پل پر پہنچی، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، پیر بھی قلم ہو گئے۔ اب وہاں پہنچی، مولا حسین کو پکار کے کہنے لگی آقا زیارت کے لیے آنا چاہتی تھی لیکن مجبور ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ ایک چہرے انور سامنے آیا، اٹھا کے بی بی کو ذریعہ امام حسین پر آ کے لائے۔ اس وقت اس مومنہ نے کہا اے شخص بہت احسان ہے تیرا مجھ پر، تو نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا، اب تیرا ہاتھ دے دے کہ میں بوسہ دوں۔ شخص نے کہا کہ میرا ہاتھ نہیں ہے، میں نے دونوں ہاتھ کربلا میں قربانی دی ہے، میں ہوں ابو الفضل العباس، آقا نے مجھ کو بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو بلائے، بیماروں کو شفا یا کامل عطا کرے۔ غلام علی دنجی، نرگس بھائی الارکیا اور جتنے بھی مومنین و مومنات، یوسف بھائی صبور اور جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، ان سب کو شفا کامل عطا کرے۔ ایک آدمی نے کل کہا کہ بہت دن ہم گجراتی میں کچھ نہیں سنا، تو میں نے سوچا یہ خوشی کے موقع پر کچھ بیان کروں۔ اب یہ شاعر یہ کہتا ہے جے نتھی مارا ماں تینے شا ماٹے گوتو چھو، جے چھے مارا ماں تینو شا ماٹے انکار کرو چھو، اندھارا ماں جئی نے تمو دیو شا ماٹے گوتو چھو، لئی کھوٹو رستو تمو ساچا نے شا ماٹے گوتو چھو، دولت ماٹے تمو آ قیمتی زندگی شا ماٹے بگارو چھو، بیجا نے دکھ آپی نے تمو سکھ شا ماٹے گوتو چھو، بھروسہ نہ وادرا ماں تمو شنکا ماں ماٹے کرو چھو، اللہ અહીંયા છે તમો બારે શા માટે ગોતો છો, હંમેશના રસ્તા પર તમો ટૂંકો રસ્તો શા માટે માંગો છો, બીજાને છેતરીને તમો પોતાને છેતરો છો, છેલ્લો કરી બીજાની આશા તમો આશા, કરી બીજાની આશા તમો નિરાશા શા માટે રાખો છો, કરી બીજાની નિરાશા તમો આશા શા માટે રાખો છો, જે નથી તમારામાં પણ તેને તમો શા માટે ગોતો છો। پر محمد وآل محمد صلوات افضل الصلاة محمد وآل محمد